رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بین لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ فاذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئات یفرحوا بہا وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ ذرا ترجمہ سن لیں ان آیات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 118 سے 120 تک کے اندر جو باتیں بیان کی، ذرا ترجمہ ہی بڑا اس قدر کافی ہے کہ تشریح کی تو چلو بعد میں ضرورت ہے، صرف ترجمہ ہی سمجھا رہا ہے، اور کیسا باخبر کر دینے والا ترجمہ ہے، یہ کمال ہی ہو گیا۔ اے ایمان والو، اپنوں کو چھوڑ کر اپنے سے باہر والوں کو اپنا محرم راز نہ بناؤ، یعنی دوسری قوموں کے بارے میں، صرف مسلمان کے بارے میں یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے، یہ تمہارے لیے زحمتوں کے خواہاں ہیں، ان کی عداوت ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی سخت تر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی تنبیہات واضح کر دی ہیں اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ یہ تم ہی ہو کہ تم ان سے دوستی رکھتے ہو، وہ تو تم سے دوستی نہیں رکھتے، حالانکہ تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ انامل کہہ دو تم اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ سینوں کے بھید سے خوب واقف ہے۔ اگر تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر تم کو کوئی غضب پہنچ جاتا ہے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی چال تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں قرآن مجید کی یہ جو چیزیں ہیں، یہ صاف صاف اللہ نے کافروں کے بارے میں کہہ دی، کوئی بات لگی لپٹی نہیں رکھی گئی، اور کوئی بات اس کے اندر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور جس وقت یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ یہود و نصارہ جو حرکتیں کر رہے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب اس وقت بھی نا کچھ لوگوں کو ویسے ہی بیماری ہوتی ہے ضرورت سے زیادہ رواداری دکھانے کی، ہاں جی، جلدی نرم دل ہو جاتے ہیں، جلدی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ریاست چل رہی ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ انتظامی امور کے اندر اگر نرمیاں آ گئیں پھر ریاست چل گئی، ہاں جی، ریاست کے اندر اتنی معمولی سی بھی نرمی نہیں اللہ نے کہا انتظامی طور پر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب سوئی جتنا سوراخ ہو جائے اور پانی وہاں سے آنا شروع ہو جائے نا تو سوئی دے دینا اس جگہ پر تو سوراخ بند ہو جاتا ہے۔
لیکن جب بہت بڑا شگاف پڑ جائے نا تو ہاتھی بھی کھڑا کر دے تو ہاتھی کو بھی لے کے نکل جاتا ہے. اس لیے گربا کشتن بروز اول، پہلے دن ہی بلی مار دو جس نے مارنی ہے. اللہ نے کہا لمبے چوڑے کاموں میں نہ پڑنا، بندے کہیں انتظام میں خلل دیں اسی وقت اٹھاؤ باہر. نرمی نہیں کرنی انتظام کے اندر، کوئی نرمی نہیں. نرمی آپس میں ہے، کوئی پیسے چھوڑ دیے، کوئی رحم کھا لیا. انتظام میں جس نے نرمی کی وہ تباہ ہو جائے گی، وہ ریاست وہ کام کی نہیں رہے گی. مسلمانوں کے اندر ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جو کہتا تھا چلو یار پرانے تعلق ہیں، ان سے یہود و نصارہ سے ہمارے عذر مشرکین سے بھی اپنے رشتہ دار ہی ہیں نا، تو ان سے کیا لڑنا. یہ نرمی ایک پیدا ہو گئی تھی ایک درمیان میں کہ چلو ہم نے بھی اب ریاست بنا لی ہے، ان کے پاس بھی کچھ صلح صفائیوں کے ساتھ رہ لیں. اللہ نے کہا صلح صفائیاں؟ تم لوگ کہاں کی باتیں سمجھتے ہو؟ کون سی صلح اور کون سی صفائیاں؟ ان کے دل کی حالت پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے سامنے رکھی کہ تم لوگ ان کے دل کی حالت کو نہیں سمجھتے، میں ان کے دل کی حالت کو سمجھتا ہوں اور مجھے پتہ ہے وہ تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں. اب یہ قصہ جتنا اس کے اندر بیان ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں بھی آج جتنے بھی کافر ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ اللہ پاک نے ہمیں پہلے دن سے متنبع کر دیا کہ یہ تم لوگوں کا پہلے سے، یہ جو لفظ یہاں پہ ہوا نا بطانت، کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنوں کے علاوہ. بطانہ جو لفظ ہے نا، یہ جب ہم جو لحاف اوڑھتے ہیں نا اپنے اوپر تو اس کے نچلا حصہ جو ہوتا ہے نا استر جو خواتین نیچے لگاتی ہیں، وہ بطانہ، کہ اندر کی باتیں ان کو نہ بتاؤ. اندر بطانت، اس لیے جو آدمی کے بطانت رجل، آدمی کے جو اہل و یال ہوتے ہیں، اس کے قریبی یار سجن ہوتے ہیں، خواص ہوتے ہیں، وہ اس کے بطانہ عربی زبان میں ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے رضائلی اس کا نچلا حصہ، یعنی بہت قریبی لوگ. اللہ نے فرمایا مت ان کو قریبی رکھو، ان کے حوالے نہ کرو امور خارجہ. ہیں جی وہ کہتا ہے میں تب واپس آؤں گا جب کسی کرسچن کے کوئی یہاں وزیر بن جائے گا، کوئی بادشاہ بن جائے گا. یہ بلاول صاحب کہتے تھے کہ میں یہاں کا وزیر اعظم عیسائی دیکھنا چاہتا ہوں. میرے سونے تو یہاں کا کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ 18 کروڑ وہاں خود ہی ہو جا. ہیں اتنا ہی تجھے چاہو ہے، اتنا ہی تجھے مزہ آتا ہے بھی تو دیکھنا چاہتا ہے. ہمارے 18 کروڑ عوام کی مخالفت کر کے عیسائی میں تو آپ ہی ہو جا، اتنا ہی تجھے وہ مذہب اچھا لگتا ہے. ہندو تو آدھا ہو گیا ہے، عیسائی بھی ہو جا. کون تم لوگوں کو منع کرتا ہے؟ وہ بیٹھا ہے پاکستان کا ڈاکو، وہ پاکستان کے مخالفت کرنے والا الطاف حسین، ہیں جی، اس کو الطاف بھائی بنایا ہوا ہے، اس ظالم کو. وہ کہتا ہے میں جب پاکستان میں آؤں گا تو میں ایک ہی صوبے میں ایک ہی جگہ پر مندر، مسجد، اس کے ساتھ پارسیوں کا، اس کے ساتھ عیسائیوں کا، یہودیوں کا، سب کا ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ میں نے بنانا عبادت کا. جب آپ نے اس طرح کے لیڈر رکھنے ہیں نہ تو مجھے بتائیں پھر کون سی ان سے نیکی کی، ہمیں ان سے نیکی کی امید ہے؟ یہ نیکی کی امیدیں ہم رکھتے. اللہ کہتا یار نہ بناؤ، یہاں کٹھے رکھ کے عبادتیں ہو رہی ہیں. یہ قیامت مسلمانوں کے اوپر. ابھی وہ ویٹیکن سٹی سے پوپ نے جو شکریہ ادا کیا ہے، ہیں جی 20 چرچ بنائے، 20 چرچ سعودی عرب کے اندر، اور کہا کہ اس لیے ہم بنا رہے ہیں تاکہ ان 20 چرچوں کے اندر آ کے جو کرسچن عرب ہے نا ان کی اصلاح ہو سکے. لو ان کو فکر ہے کہ ہمارے کرسچن خراب نہ ہو جائیں، ان کا ایمان شرک مضبوط رہے. 20 پہ سائن ہو گئے. پہلے کنجر خانوں پہ سائن ہوئے، پھر سینما گھر بن گئے، اب 20 پہ. اب نیا مسئلہ ایک اور آ گیا. ہیں جی مسئلہ چھڑ گیا بھی یہ جو بازار ہم بند کرتے ہیں نماز کے وقت، یہ تو بدعت ہے. یہ حضور پاک نے کب بند کرائے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے عکاظ ان کا ایک ہے، اخبار کا نام ہے عکاظ، وہ پڑھنے والا ہوتا ہے، باقی نہیں میں پڑھتا. عکاظ جو ہے نا، عکاظ جو نکالتا ہے، یہ حضور پاک کے زمانے میں ایک میلہ ہوتا تھا عکاظ کا، جس میں رنڈیاں ناچتی تھیں، کنجریاں آتی تھیں، شرابیں چلتی تھیں، سٹا چلتا، جوا، سود، بڑا جناب ننگے ناچ، ننگا کپڑے اتار دینے وہاں پر. وہ بڑا رنگیلی ہوتا میلہ لگتا تھا عربوں کا کئی روز کا. اس کا نام اس نے اپنی اخبار کا نام رکھا ہے عکاظ. یہ چھوڑتے نہیں، مرے نہیں ابھی.
آپ سمجھتے ہیں یہ بیج چلے آ رہے ہیں، چاہے عرب میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، کہیں ہوں۔ مولانا اسحاق مرحوم فرماتے تھے مجھے پتر کسی کا تخم نہیں مرتا، چلتا ہی رہتا ہے، چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی ہو۔ ابو جہل کے بچے بھی ابھی تو چلے آ رہے ہیں، ابو لہب کے بھی چلے آ رہے ہیں، بتاتے نہیں ہیں ہم ان کی اولادیں ہیں۔ یہ بیج نہیں مرتا کبھی بھی، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جماعت کب بنی تھی؟ اس نے پاکستان کی مخالفت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ وہ خیر وہی کرے گی آخر پہ آخر۔ جو بندے کی نسلیں یاد، نسل کا تو عرب تو گھوڑا بھی لیتے تھے تو نسل کا، کتا لینا نسل کا، بیوی دیکھنی تو نسل کی دیکھنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی دوسری کرنا چاہی حضرت فاطمہ کے بعد، اپنے بھائی عقیل کو بلا لیا، عقیل میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ایسی خاندان دیکھ جو خاندان جہاد میں تگڑا ہو، وہ عورت لانی اس خاندان کی جو ڈرے نا جہاد سے۔ اس نے پھر حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی نا، حضرت عباس کی ماں، وہ اس نے پھر ڈھونڈ کر دی۔ اس نے کہا وہ خاندان جو ہے نا وہ بڑا تگڑا ہے، جیالے ہیں، شجاعت والے ہیں، ڈرتے ڈرتے کوئی نہیں۔ حضرت علی آپ کو پتا تبن جو شیلے اور شجاعت والے آدمی تھے، اس لیے ان کو وہی پسند تھا۔ پھر ام البنین آئی، پھر اس میں سے وہ 4 بچے پیدا ہوئے حضرت علی کے، جس میں حضرت عباس بھی شامل ہیں، 4 بھائی اس میں سے ہوئے۔ اور دیکھیں پھر آپ نے انہوں نے کیسے جانے دی۔ پہلے اتنے جوان اور لمبے قد کا بڑا تگڑا، گھوڑے پہ بیٹھتا، پتہ ہی نہ لگنے دیتا، بس منہ میں تلوار لے کر چلتا تھا، اس طرح گھوڑے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھاتا نا، منہ میں تلوار لے کے۔ بڑا جوشیلا بچہ پیدا حضرت علی نے کیا، تو حضرت علی کو بڑا مان تھا۔ آپ نے فرمایا میری بات سن لے عباس، حسن اور حسین کو تیرے ہوتے ہوئے کچھ ہو گیا نا تو پھر مزہ نہیں ہے زندگی کا، بس تجھے میں نے رکھا ہی اس لیے کہ تو دونوں کی حفاظت کرتا رہے۔ عباس نے جب جان دی تو حضرت امام حسین نے کمر پکڑ لی نا، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی جب مرا، آپ کو تو اس وقت ہے، پہلے نہیں، پتروں کے مرنے پہ نہیں ہوا، بھائی کے مرنے پہ غم ہوا امام۔ تو بات بتاتا ہوں کہ شجاعت یہ عرب ہوتے تھے، ان کے پچھلے نسب دیکھ کر لوگ کرتے تھے سارے کام، کہ نسب کا چھے دیکھنی پڑتی ہے کہ کیا ہے، اس لیے نسلیں نہیں مرتی۔ یہ کافروں کو اب لا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جان دی ہے، اس وقت آپ علیہ السلام نے پہلے جو وصیت فرمائی یہی فرمائی کہ میرے ہوتے ہوئے میں تم کو وصیت کر دیتا ہوں کہ اس جزیرہ عرب کے اندر 2 دین اکٹھے نہیں ہو سکتے کسی صورت میں، جہاں مرضی رہیں کافر، ہم ان سے کچھ نہیں کہیں گے، جزیہ لیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، ان کا مذہب اپنا، پر جزیرہ عرب کے اندر نہیں آنے چاہیے، سب پرے ہی پرے۔ نجران کے عیسائی ادھر نکال دیے، رسول پاک نے مدینہ خالی کرا دیا یہودیوں کا، اللہ کے پیارے نبی نے کہا ادھر نہیں آنے چاہیے، اب ادھر ہی وہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ یہ تو تماشا مسلم، اللہ کہتا ہے انہیں یار نہ بناؤ، انہیں دوست نہ بناؤ۔ ان کو ایران نے روس کو یار بنا لیا، سعودی عرب نے امریکہ کو یار بنا لیا، بنا کے دونوں بمباریاں کرتے ہیں، وہ بھی اسلحہ خریدتا ہے، مرتے مسلمان ہیں، پیسہ بھی مسلمانوں کا، ملک بھی مسلمانوں کے، اسلحہ کس کا بکتا ہے؟ دونوں کافروں کا ہے۔ دونوں کافر ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں سرد جنگ کرنے کے لیے، اسلحہ بیچنے کے لیے، اندر یار ایک ہی ہیں۔ ٹرمپ کو جتایا ہے تو پھر اس نے جتایا ہے، پوٹن نہیں جتایا۔ کتنی وہ اس کے جو الیکٹوریکل ہوا ہے، یہ کمپیوٹر کے ذریعے جو ووٹ پڑے ہیں، جو آپ بڑے شوق سے کہتے ہیں بائیو میٹرک، اب عمران خان بھی ڈلوائے گا بائیو میٹرک، ووٹ لگایا اس لیے بھی اندر ہی اندر دھاندلی کر دی جائے، نہیں جی ہم نشان لگا کے اندر کریں گے۔ پرچی والا پہلے طریقہ کہ برا ہے، جو آپ نے پہلے آپ کا چلا، اتنی دیر سے جمہوریتیں اسی پہ چلی آ رہی ہیں، تو وہ اس نے ہائیکنگ کر کے تو ٹرمپ کو آگے لے آیا، پالیسی ایک رکھی ہوئی تھی، پیچھے سے چیزیں ایک۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے کچھ نہیں لگتے، تم کس طریقے سے اس کو اپنا بنا رہے ہو۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ریاست کا تصور ہی کوئی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پوری آیت اللہ نے اتار دی 2-2 3-3 کہ ریاست ہونی بناؤ، اور بنا کے اس میں کافروں کو کوئی عہدہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ چاہے قائد اعظم نے بھی دیا تو بالکل غلط کیا۔ وہ جو کیا تھا چندری گر تھا ہے، ظفر اللہ کے علاوہ وہ ہندو بھی تھا ایک، ٹھیک ہے، چندری گر، وہ آگے چندری گر روڈ نہیں وہاں پر بنا ہوا، آپ دیکھتے، اس کو جب بنایا قائد اعظم نے وہ بالکل ہندو کو دی، غلط۔ قائد اعظم کرے، علامہ اقبال کرے، کوئی کرے، خلیفۃ المسلمین کرے، ہمارے اسلام نے حکم دیا بھی ہم نہیں چل سکتے ان سے کسی حوالے سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ۔ اس لیے قرآن پہ بندے پرکھنے ہیں، بندوں پہ قرآن شریف نہیں پرکھنا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ضعیف حدیث کوئی سنائے فارغ، غلط مسئلہ کرے فارغ، غلط پالیسی اپنائے
فارغ، کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے۔ قرآن مجید جب سامنے آ جائے اللہ کا حکم، پھر سارے بندے فارغ، کسی کا صرف اللہ اور اس کا رسول وہ صرف ہماری زندگیوں کے اوپر اتھینٹیکیٹڈ ہے۔ بس جو پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہ حرف آخر، جو اللہ کا حکم آ جائے وہی ماننا۔ مومن کا کام ہی نہیں کسی شے، حتیٰ کہ تقریر بھی جاری ہو جائے نا ہماری مرضی کے خلاف تو وہ بھی ہم نہیں مان سکتے۔ مولانا محمد علی جوہر یاد آتے ہیں، ان کی بیٹی آمینہ شدید بیمار ہوگی مرحوم کی، مولانا جیسا ایمان کم ہی لیڈروں کا کسی کا ہوا ہے، کبھی موقع ہوا تو اس کا اس بندے کا ذکر میں نے لازمی سنانا ہے۔ تو مولانا صاحب کو جو کہتے ہمیں تو منظور ہے تیری صحت مگر گر اس کو منظور نہیں تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ ختم کہانی، ختم۔ ان کا بیٹی میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک تجھے شفا دے دے، لیکن گر اس کو منظور نہیں تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ اللہ کے بارے میں ڈوب جانا یہ توحید کی اخیر ہو گئی۔ تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں لیکن میری چاہت کیا چاہت ہے؟ جب چاہت ادھر کی ہو گئی، مومن کو کیا ہے؟ یہ بیٹیاں، یہ بیٹے، یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ کس کے کہاں سے آئی؟ یہ اس نے دی، امانت دی اسی کی پھر واپس کر دی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کوئی لیڈر دنیا کا آ جائے، جب تک وہ اللہ کے رسول کی شریعت کے بالکل تابع پالیسیاں بنائے گا وہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ جب تک عالم صحیح اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بتائے گا بالکل ٹھیک رہے گا۔ اس پہ ہی پرکھنے ہم نے بندے، اس کو بندوں پہ لے جا کے نہیں پرکھنا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کافر کسی صورت میں تمہارے یار نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے کوئی رشتہ دار کچھ بھی نہیں بن سکتے۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کا کوئی حق نہیں، بس ایک نمائندہ ان کا ہو، یہ سینٹ میں بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کے سینٹ میں 17 آدمی ایسے پکے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، 17 تو پکے ہیں نا جو اللہ پاک کو مانتے ہی نہیں، صاف وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں۔ سیکولر اور لبرل ان کا دماغ ہے، اس لیے سینٹ میں ایسا کوئی قانون وہ آنے دیتے ہی نہیں، اور بڑے آرام سے، اور وہ سامنے بھی نہیں آتے اور پیچھے بیٹھ کر کام چلاتے ہیں بڑے آرام سے۔ یہ اوپر والی جماعتیں لڑتی رہتی ہیں، وہ پکے ہی پکے رکھے سیکولر انہوں نے، وہ ایسے علاقے کچھ فاٹا سے لے لیے، کچھ ایسی جگہ سے بندہ ہی نہ بدلے وہاں سے، رکھے اپنوں نہیں ہیں اس کے اندر، اور وہ اپنے خلائی مخلوقیں ضرور ہیں، کام وہی چلاتے ہیں، انہوں نے رکھے ہوئے اندر کہ جب کبھی کوئی شے بنے مسلمانوں کے اوپر اندر وہی قانون ہی نہیں پاس ہونے دیتے۔ اس لیے شریعت بل کون لے کر آئے گا آپ کے پاس؟ وہ حکومت ہی 2.5-3 سال بڑی مشکل چلنے دیتے ہیں، اس لیے فارغ کر دیتے، اس سے پہلے کہ اس کی تعداد سینٹ میں زیادہ ہو، وہ کوئی بل منظور کرنا چاہے ختم، باقی لوگوں کو کیا پتا بھی وہاں پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ قرآن مجید نے صاف بات بتا دی، ایک سیدھی یہ لائن کھینچ دی، یہ گھر جا کے نکال کے پڑھنی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنوں کے علاوہ مت بناؤ۔ اپنوں میں بھی صرف وہ آدمی مانا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صحابہ تھے پر حضور پاک راز صاحب کو نہیں بتاتے تھے، بڑے پیارے پیارے رسول پاک ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، حضور پاک کا سرانہ اٹھانے والے عبداللہ ابن مسعود، کوئی جوتے اٹھانے عبداللہ ابن عمر، نبی پاک کے سالے بھی لگتے، سب کچھ حضور نے نہیں، نا بس ابو بکر تے عمر بس، یا بہت ہوا تو علی کو بات بتا دی، علی کو گھر جا کے بتا دینی بھی علی پیچھے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، پالیسی یہ چلے گی ہماری، اس کو جنگ کی ساری پالیسیاں۔ ابو بکر عمر کو مشورے میں، حدیث میں آتا ہے حضور کہتے ابو بکر عمر کہاں ہیں، میں اور ابو بکر عمر وہاں گئے تھے، میں اور ابو بکر نے یہ کیا، میں اور حضور نے ایک ہی رکھا، باقی حضرت عمر کو بھی کئی دفعہ نہیں مشاورت میں کہا نہیں عمر جذباتی آدمی ہے، راز کھول دے گا، کس کا کوئی پتہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا پکا تھا، حضرت ابو بکر صدیق منہ سے بات نکالتے ہی نہیں تھے، چپ، جتنی مرضی رو لینا اندر ہی۔ حضور نے کہا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت میں چن لے، یہ حضرت ابو بکر رو، لوگوں نے کہا یہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، ان کو پتا تھا حضور ساری بات بتا چکے تھے، میں نے چلے جانا، انہوں نے کہا یہ حضور ہی ہیں، حضور نے جانا ہے، حضور بتا بھی کہ ساری باتیں ان کو۔ اس لیے ان میں سے بھی ان بندوں کو قریب کرے جو آدمی اسلامی ریاست میں نظریاتی طور پر ہمارے ساتھ متفق ہے، ٹھیک ہے، جو ذرا جس میں لبرلزم کی بو پائی جائے اٹھا کے باہر نکال کر پھینکے، اس کا ہم اسلامی ریاست میں کیا تعلق ہے؟ اس لیے کتنی بڑی حکومت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کتنی بڑی حکومت تھی، عراق، ایران، شام، مصر سارے فتح ہو گئے تھے، چھوٹا سا سعودی عرب تھا، وہ دور تک کئی لاکھ مربع میل حضرت عمر جب فوت ہوئے،
بندے کتنے تھے حضرت عمر کے ساتھ بتائیں نا؟ پارلیمنٹ کتنی؟ 6 بندے، 6 بندے۔ عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت زبیر تھے، یہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان تھے، ٹھیک ہے، 2، یہ 6 بندے پارلیمنٹ شورا یہی تھی۔ اس لیے آپ نے کبھی نہیں بلایا آ جاؤ جی سب کو بلا لو، اس طرح کر لو، آپ نے بولا 6 آ جاؤ اندر، باقی بیٹھو۔ بلکہ یہ حضرت عمر بن عاص اور یہ جتنے بھی تھے نا، جب اندر پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، پارلیمنٹ گاڑی ہوتی تھی ان کی، اندر بیٹھے تو یہ آ کے باہر بیٹھ گئے بھی اگلا بندہ کون سا رکھنا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، اٹھے بھاگ یہاں سے، باہر دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے سن گن لینے کے لیے، نکل، اٹھا دیا حضرت عمر نے۔ حضرت عمر نے کہا تم لوگوں کا طلقاء کا کیا کام ہے کہ تم لوگ جو بعد میں اسلام لے کر آئے تم آ کے ہماری باتیں سنو گے؟ اٹھا دیا۔ حضرت عمر نے کہا کسی کا یہاں پہ جن لوگوں نے مصیبتیں برداشت کی شروع میں وہ بندے قریب کیے کس لیے؟ اس لیے یہ جو آیت میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ اسلام کے سیاسی نظام پر گفتگو کرتے ہوئے کچھ ہدایات دے رہا ہے کہ بندے سارے اسلام کے سیاسی نظام میں جب داخل ہو جائیں گے تو اسلام کو بڑے مضبوط رکھنا ہے، یرانے نہیں دیکھنے بھی یہ یہودی میرا بڑا اچھا رہا ہے، یہ فلانے کے ساتھ اس کے بڑے سفارتی تعلقات ہیں، سفارتی سفورتی کوئی نہیں۔ یہی امریکہ کا حال ہے۔ امریکہ کا پہلا کام یہی ہوتا ہے بندے کو قریب کر لینا، اس سے سارے کام لے کے بعد میں فارغ کر دیں۔ یہ شاہ محمود قریشی نے جس وقت استعفیٰ دیا نا پیپلز پارٹی سے، لوگوں کی اپنی اپنی فراست ہوتی، ہم کیونکہ ہم ذہین ہیں، سنتے ہی نا میرے ذہن میں آ گیا، میں کہا کوئی کام لمبائی کرنے والا یہ آدمی، اس نے کسی پارٹی میں نہیں جانا، اس نے اب وہ جانا جو اس کو انسٹرکشنز مل گئیں۔ ایسا کون ہوتا ہے جس آدمی کو آپ ایک بڑے عہدے پر رکھے؟ کوئی چھوٹا عہدہ ہوتا ہے، بیرونی ہوتا ہے، بڑے ٹاپ کا عہدہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ پھر بعد میں پھر باتیں ساری کھل گئی کہ یہ کیوں بندہ، اب یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ یہی ہوتے ہیں، اندرونی طور پہ بندے وہ، اس لیے شریعت نے کہا باتیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ پر محاذ پر جاتے تھے تو حضور پاک سارے صحابہ کو نہیں بتاتے تھے کہ جنگ پر کدھر جانا ہے، بالکل نہیں بتاتے تھے۔ آپ فرماتے جہاد کی تیاری کرو، ایک جگہ جانا ہے جہاں ہم چاہیں گے لے جائیں گے۔ نبی پاک نے کبھی نہیں کہا کہ چلو جی اب تبوک کو چلتے ہیں، نہیں، آپ نے نہیں، بس اپنی تم کو جہاں میں لے کر جاؤں گا وہاں ابو بکر کو میں نے بتا دیا، کچھ ابو بکر کے پیچھے چلے جائیں، کچھ میں لے کے جا رہا ہوں۔ تاریخ فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جگہ جانا ہے، بس ایسی بات بتا دیتے، حضور نہیں بتاتے تھے کچھ بھی۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ریاست ہے، ادھر جا کے پہلے خبر ہو جائے گی۔ خبر بھی جب دیکھے نا حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ، ان کو پتہ چل گیا کہ مکے کے اوپر چڑھائی کرنی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک خط لکھا مکے والوں کے نام کہ میرے بچے وہاں پر ہیں تو چلو وہ بچا ان کا ہو جائے گا، کوئی میں ان کو پہلے بتا دوں بھی یار، ان کو لکھا بھی حضور آ رہے ہیں، اس تاریخ کو حملہ ہو جانا ہے، اس لیے اپنا آپ آ کر لو۔ وہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا بھی خط جا رہا ہے اور علی کو بھیج دو۔ حضور نے اسی وقت علی کو بلایا، ساتھ 2 اور ساتھی۔ آپ میں علی کو حضور اس وقت بلاتے تھے جب نا مہم کوئی تگڑی ہو جانی نا، حضور نے کہا چل علی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیج دیا۔ جب گئے آپ نے فرمایا خوخات پہ مقام پہ تیری اور اس کی ملاقات خوخا پر ہوگی، یہ بھی حضور نے اس کو بتا دی۔ دیکھیں کیسی بات نبی علیہ السلام، کیوں؟ ادھر سے فرشتے نے اس کی اونٹنی جو بھی تھی اس کو ہلکا کر دیا، ادھر سے ان کے گھوڑے کو تیز کر دیا۔ نبوت کے بڑے معجزے ہیں۔ آپ نے تجھے وہاں ملے گی، ورنہ آپ کہتے تو چلا جا رستے میں تجھے کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ آپ نے تجھے وہاں ملنی ہے، وہ تو وہ وہاں تک پہنچ رہی ہے تو پہنچ۔ کیسا اللہ نے انتظام، یہ وہاں پہنچ گئے، پیچھے وہاں مل گئی، وہ سڑک کے لگ لگ چلتی جائے، آپ نے روک لیا۔ آپ نے فرمایا کدھر جا رہی؟ کہتی میں مکہ جا رہی، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ اونٹ پہ بیٹھی، عورت جسوس تھی پوری۔ یہ جسوس عورتیں کوئی آج سے نہیں آ رہی، رسول پاک کے دور سے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا جو خط ہے نا وہ ہمیں دے دے تیرے پاس۔ اس نے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا میرے بڑی اس سے بات چیت کی، پہلے دوسرے ساتھ یار تو سمجھا اس کو، یہ عورت ذات ہے، سمجھا نہیں۔ اخیر علی مرتضیٰ نے کہا اگر مجھے تجھے ننگی کر کے تیری شرمگاہ کھولنی پڑی میں وہ بھی کھول کے اس میں سے خط نکال لوں گا۔ خط نکال دے کہاں پہ؟ ڈر گئی، اس نے پھر اپنا جوڑا کھولا، جوڑے کے اندر سے خط نکل آیا۔ آپ نے میں سجدہ کیا کہ سچے نے مجھے کہا تھا کہ ایسے ہی ہوگا، اس کے بعد خط ہوگا، لے کے آ جانا۔ آ گئے واپس، آپ صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول خط کس نے بھیجا، ذرا یہ تو بتائیں نا۔ حضور نے کہا بھی عمر کے تیور اچھے نہیں۔ حضور نے کہا عمر نہیں، انہوں نے کہا نہیں بتائیں خط کس نے بھیجا۔ آپ نے فرمایا خط کس نے، جس نے دیا وہ خود ہی اقرار کر لے۔ حاطب بن ابی بلتا خود ہی پکار، ان کا اللہ کے رسول خط میں نے دیا۔
حضرت عمر نے تلوار نکال لی. منافق بدر میں شامل ہو کے ہمارے ساتھ جنگیں لڑ کے آج ادھر بک گیا, لگے مارنے. حضور نے فرمایا حاتب کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا رسول غلط ہوں, میں نے غلط کیا, بیوی بچوں کی محبت میں کیا کہ چلو میرے سے احسان کو مانتے میرے بچے محفوظ ہو جائیں گے. فتح تو آپ نے وہی تھا جو کر لینا تھا ان کو جا کر کے. حضور علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ اس نے سچا عذر پیش کیا, یہ مان گیا اپنی غلطی. حضور نے فرمایا عمر جانے دے, شاید اللہ تعالیٰ چونکہ یہ بدر والوں میں شامل ہے اس کو معاف ہی کر دے. حضرت عاطف بڑا روئے پھر اس وقت بھی, میں نے یہ کیا کیا ریاست کے بارے میں. نیک سے نیک بندہ بھی پھسل جاتا ہے, نیک سے نیک بندہ بھی پھسل جاتا ہے, دو طرف دل ہو جاتا ہے بندے کا, ٹھیک ہے نا, کہ میں اس کو کروں یا نہ کروں, کروں کہ نہ کروں, اندر کہانی چلتی رہتی ہے. لیکن وہ فیصلہ پھر وہی ہے نا جو جمے رہتے ہیں پھر جمے رہتے ہیں. کچھ اللہ نے پھر ایسے بھی واضح کر دیے. اس لیے اسلام نے کہا کسی صورت میں کوئی بات نہیں کسی کو بتانی, چپ, بس خاموش, ایسے ہی رولے گولے میں بات رکھو, بھائی ماننا ہے آ جاؤ, نہیں تو فارغ. اللہ نے کہا یہ کافر تمہارے بن سکتے ہیں. اب سارا کچھ ہم نے ان کو راز دے دیے, خالصتان دے دیا ہم نے, اس کا سارا بے نظیر آئی اس سے وہ ادھر دے دیا, کیا تماشے مسلمان کرتے پھرتے, پھر اپنے ملکوں کے اندر تباہی ہو جاتی. ان کو اللہ نے کہا یار نہیں بنانے, یار نہیں بنانے, ملکی تعلقات آپ رکھیں, انہیں کہ بھی ان کو راز اپنے نہیں آپ بتا سکتے, کسی کانفیڈینشنل ہوگا سارا کچھ. فرمایا لا یلونکم خبالا, اللہ اللہ اللہ, لا یلون, کیا مطلب؟ یہ تمہارے اندر فساد مچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اللہ نے کہا بس یہ موقع کا انتظار کرتے ہیں. یہ بیگی بلیاں بنے ہوئے ہیں, اس وقت سانپ اپنے بل میں داخل ہو گیا ہے, تم نے تو دیکھا کہ بھی یہ چلا گیا پتہ نہیں چلا ہی گیا, اب یہ آئے گا ہی آئے گا, جب موسم تھوڑا ٹھنڈا ہونا ہے, یہ گرم ہونا, یہ باہر آ جائے گا, وہ تمہیں کاٹ لینا ہے. تو کہتے ہیں کہ آدمی تھا, اس نے جہاں بہت ساری چیزیں تھیں, اس آدمی نے وہاں پہ لکڑیوں کے ساتھ سانپ بھی اکڑا ہوا ڈال لیا. بعد میں پھر وہی سانپ, جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مثال دی کہ ایک آدمی گیا, اس نے وہاں جاڑے کے دنوں کے اندر نا پہاڑوں پر ایک سانپ دیکھا, اژدہا موٹا سارا, وہ اکڑا مرا پڑا, اس کا کوئی حال نہیں. اس نے دیکھا, اس نے کہا چلو لوگوں کو جا کے تماشا ہی دکھائیں گے. اس نے اس کو اٹھایا, اٹھا ٹھو کے لے کے نا تو لے کے آ گیا. وہ نڈال بھوک سے پڑا, بے ہوش پڑا ہوا تھا اژدہا. یہاں وہ آیا, لوگوں کو تماشے دکھائے, لوگ بڑے خوش ہوں کہ یار لوگوں کو اپنی بہادری بتائے, دیکھو میں نے سانپ اٹھا لیا اتنا بڑا, یہ وہ. مولانا روم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے تھوڑی دیر بعد اس کو پھر ہیٹ ملنی شروع ہوئی, ہیٹ ملنی شروع ہوئی, سورج نکل آیا, وہ ہو گیا گرم, جسم گرم ہوا, طاقت آ گئی, اٹھ کھڑا ہوا. اللہ, لوگ دیکھ کر بھاگ گئے, اسی آدمی کو اس نے کھا لیا, ٹھیک ہے نا, اژدہا نکل گیا اس آدمی کو. اللہ نے فرمایا یہ کافر جتنے ہیں, مولانا روم نے تو اس کی مثال نفس کی دی نا, کہ نفس بھی ایسا ہی اژدہا ہے. یہ پہلے بڑے آرام سے بیٹھا رہتا ہے, جب اس کو آپ نے روزے روزے خوب رکھائے ہوتے نا, یہ تگڑا بیچارہ کمزور, اندر بات ہوئی ہے, بس ادھر عید, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تے اللہ اکبر تے اللہ اکبر وللہ الحمد, لے آؤ کنجریاں تے شراباں, ہن شروع کریے عید منائیے, کداں منانی ہے. تکبیر نہیں ہوتی, وہ تو جان چھوٹتی نفس کی. آپ خوشی ہوتی عید آ گئی, عید کتنے آئی, یہ اندر والا جو بیٹھا ہے یہ بڑا راضی ہو جاتا ہے بھی اتنے دنوں کا منہ بند کیتا, شرمگاہ بند کی, یہ تو کام ہو گیا, بڑا بڑا ڈاڈا یار, بڑا یار. فیس بک بند کر دی جوش میں آ کے, واٹس ایپ سارا جاتا رہا, ایمو غلط ہو گئی, اخبار پڑھنی بند, تسبیحاں دونوں ہاتھ میں کٹھی, ایک نہیں وہ کٹھیاں ہی, ادھر ٹک 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 واج رہی ہیں تسبیحاں, ٹک ٹک ٹک. میں کیا میں انگلی چ پالواں کتے بھول ہی نہ جاوے. اللہ واہ سونیا کنا تو یاد کردا ہے خدا نے. کیسا فراڈ یہ اس نفس کا, ایسا ہی فراڈ ان کفار کا ہے. یہ پہلے ٹھنڈے ہو جاتے, جب آپ کرتے بمباریاں دھڑم دھڑم دھڑم, اس وقت روکو جی, جنگ روکو, ہم امن چاہتے ہیں. اقوام متحدہ میں لے گئے کشمیر کا فیصلہ جی, وہاں پہ بیٹھ کے کرتے. ایسا اس نے نہرو نے پٹو ڈالا, ایسا پٹو ڈالا اس ظالم نے, میں کہتا ہوں بے وقوف تھا لیاقت علی خان جو اس کے ہاتھ میں چڑھ گیا. قائد اعظم بیچارے کی فوج نے بات ہی نہیں مانی, جنرل گریسی نے, اس نے کہا کہ چھوڑو تم اسے. مرنے سے پہلے حضرت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں, قائد اعظم بار بار یہی کہتے رہے بے ہوشی کے عالم میں, کشمیر کشمیر اینڈ کشمیر, آئی ول گیٹ مائی کشمیر. گڑبڑ بڑھا رہے تھے, اس میں مقدمہ چل رہا تھا, وہ اپنے ذہن میں اقوام متحدہ میں مقدمہ لڑ رہا تھا.
اس نے کہا جنگ، قائد اعظم پہلے دن ہی جہاد کا قائل تھا. بالکل یہ بکواس کرتے ہیں قائد اعظم کو جی وہ امن کا، اسے ٹیبل اس نے کہا جب تک ٹیبل جب جنگ تب جنگ بس. اور اس نے اس وقت کہا اگر آپ نے مجھے لگ نہ دیا وطن، میں اس ملک میں اس قدر فساد مچواؤں گا کہ تم یاد کر دو گے ہندوستان پورا خون سے ندیاں نہل جائیں گی. وہ بیان نہیں کسی نے پڑھنے، نہ ہمیں کوئی سناتا ہی ہے، نہ کوئی بندے نکال کے پڑھاتے ہی ہیں. اس نے کہا میں نے ریزرو کر، اور مسلمان تقریر کی اسے قائد اعظم نے. اس نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں کسی سے جنگ مت لڑو، اپنے خون کو، اپنے اسلحے کو، اپنے پیسے کو ریزرو رکھو. جب میں تمہیں حکم دوں اس وقت سب کچھ پورا ہندوستان خون سے نہلا دے. ان کی ایسی کی تیسی، یہ ہمیں حق نہیں دیتے. ہمارا بڑا جرت والا لیڈر تھا. افسوس ہے کہ اس نے قرآن مجید پڑھا ہوا تھا، آپ نہیں پڑھتے، چلو کوئی بات نہیں، آپ نہیں پڑھتے، اس کو سارا ہی آتا تھا. پہلا واحد لیڈر ہے مسلمانوں کا جس نے پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ اور ایز اے لا بک اس کو قانون کی کتاب سمجھ کر پڑھا تھا. اور جو اس کا حاشیے چڑھے ہیں نا، وہ دیا ہوا قرآن مجید بھی جو انگریزی کا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اخوان المسلمون کے سب سے پہلے لیڈر امام حسن بننا، جن کو گولیاں مروا کے شہید کرا دیا تھا 1949 کے اندر. انہوں نے قاہرہ ایئرپورٹ پہ جب قائد اعظم اترے تو انگریزی میں قرآن مجید دیا. وہ قرآن مجید ساری زندگی اس نے پڑھا، اس پہ نشان لگائے. وہ ابھی کراچی میں آپ کی جہاں قبر مبارک ہے اسی کے بالکل قریب ہی نا اس میں رکھا ہوا ہے میوزیم کے اندر. اس کے اوپر لکھا کہ مسٹر امام حسن بندہ نے یہ قرآن مجید قائد اعظم، اس پہ نشان لگائے اس نے. وہ اتنے کوئی پاگل نہیں تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. یہ بعد میں سارا نا تباہی ہوئی ہے، ان پڑھ جاہلوں کے ہاتھ میں ہمارا ملک آ گیا. فرمایا تمہارے اندر یہ کسی قسم کی کوئی فساد کرنے کی کسر نہ اٹھا رکھیں گے. اللہ اللہ ودو مانتم، اللہ 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 کیسی بات، دو تو لفظ ہیں. یعنی وہ تمہارے لیے اس بات کے متمنی ہیں کہ تم ہر وقت زحمتوں اور مشکلوں میں پھنسے رہو. ودو مانتم، ان کی اللہ کہتا ہے ودو، ودود ہے نا پیار کرنا. اللہ کہتا ہے ان کی دل کی یہ چاہت ہے کہ یہ ہر وقت پھنسے ہی رہے کسی نہ کسی کام کے اندر. ان پہ جنگ مسلط ادھر سے ادھر سے، جغرافیائی، عسکری، معاشی، اقتصادی، ثقافتی، فکری یلغار ہو چانکیہ کے اصولوں کے تحت اور مکاولی کی سیاست کے تحت. دو اصول دنیا کے اندر چلتے ہیں، دو سیاستدانوں، ایک جرمن کا مکاولی، اس نے جو لکھی پولیٹیشنز کی کتاب، بڑی زبردست قسم کی سیاست کی کتاب لکھی، اتنی چالیں ہی چالیں اس نے اس کے اندر بیان کی. اس نے کہا سیاست اس ہے، اور پہلا اس نے یہ کہا کہ فرسٹ آف آل کسی آدمی کی حکومت گرانی ہو جو آپ کے مفادات کے خلاف، اس کے خلاف اس قدر جھوٹ بولو کہ دنیا اسے سچ سمجھ بیٹھے. اس ایسے ایسے رنگ سے بولو، مولویوں کو اکٹھا کر لو، تقریریں کرا دو، قرآن مجید میں اللہ رسول کے نام پر ملک میں بغاوت کرا دو، حال مچ جائے. لوگ کہیں یہ بندہ بہت برا ہے جی، ہم نے اس کے خلاف. اس نے کہا پہلا یہ کہا. اور چانکیہ نے جو 19 اصول لکھے ہیں ان کے 19 اصولوں کے اندر یہ بات پڑھنے والی. اس نے کہا سب سے پہلا راجے کا یہ کام ہے کہ اپنے ساتھ والے ملک کی ریاست کے ساتھ دوستی رکھے، جو ہی اس میں کمزوری پائے موقع اور وقت ضائع کیے بغیر اس پہ حملہ کر کے ریاست کو اپنے میں شامل کر لے. یارانہ بنائی 19 اصول پڑھے. نہ مسلمانوں نے یہ چانکیہ کے اصول پڑھنے، نہ مکاولی کی کسی نے جا کے وہاں پہ کوئی کتاب پولیٹیشن کی پڑھنی. کہ مجھے بڑی پولیٹیشن خاک آتی تمہیں پولیٹیشن. مات کھا گیا مسلمان کفار کی یاریوں سے. اقبال نے کہا سادہ مسلمان، اقبال نے کہا یہ سرمایہ داروں سے مات کھا گیا سادہ مسلمان، اس کو پتہ ہی نہیں بھی کیا کیا میرے ملک کے خلاف ہوتے. اسلامی ریاست کوئی عام ریاست ہے، ہم بیوقوف لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ نے کہا وہ خوش نہیں ہوتے، یہ کبھی نہیں انہوں نے خوش ہونا. انہوں نے جب تک یہ ملک سارے کا سارا ہندو نہ بن گیا، ان کی یہ خواہش ہے یہ ملک دوبارہ ہندو بنانا. اور کہتے اٹوٹ انگ، یہ ہمارا وہ حصہ تھا جو ہمارا حصہ زبردستی لگ کیا گیا ہے. وہ کیسی گفتگو کرتا تھا گاندھی، کہتا یہ برے صغیر انڈیا اور سب کنٹیننٹ، کہتا یہ ایک گاؤ ماتا ہے اور گاؤ ماتا کے کبھی دو ٹکڑے نہیں کر کے سکتے. کیسی مثال دی اس نے کہ جس گائے کو ہم پوجتے ہیں یہ وہ ہے. قائد اعظم نے کہا میں اس کے اتنے ٹکڑے کر دوں گا نا کہ اللہ کے نام پر ہمیں میل میل اور مربع مربع بھی ٹکڑا کرنا پہ ہم ٹکڑے کر دیں گے. زمین کو خدا کی ان تازہ خداؤں میں جو سب سے بڑا وطن ہے، جو مذہب کا ہے پیرہن،
وہ اس کا کفن ہے۔ اقبال نے اس سے کہا سب سے بڑا تازہ خدا جو بنا دی ہے زمین، یہ دھرتی ہے جی، ہم نے تقسیم نہیں ہونے دی۔ اس سے کہا اقبال نے کہا او یہ جو اس کا ہے پیرہن وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس نے کہا جو لباس اس نے پہنا ہے وہ تجھے اس کا لباس نظر آ رہا ہے کہ کٹھے رہنا جھنڈا۔ اس نے کہا وہ مذہب کا کفن سلوا دیا اس آدمی نے جس نے ان کے اوپر ان کے کہتا ہم نے جی الگ نہیں ہونا، کاٹ دو یہ پرچم جہاں سے، یہ کوئی ترنگے ترنگے نہیں، پھینک اتار کر پھینک دو۔ اقبال نے کہا، اقبال نے اس وقت جان لیا ان تازہ خداؤں میں جو ہے وہ سب سے بڑا وطن ہے، جو اس کا ہے پیرہن وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس نے کہا اس وقت یہ اسلام کے بارے میں ہم پڑھتے نا، ہم کا ہمارا جی چاہتا ہے قرآن مجید نا ہمیں کوئی نماز روزے کی باتیں بتایا کرے بھی اسی اللہ اکبر خشوع ہون کتنے پہنچے ہون میں ملکوت دے اگے ہون لاہوت ہون میں فلانے مگا خشوع و خضوع اگر ادھر قرآن مجید میں نماز اور عبادتوں میں ہے تو آپ کی ریاست کی پالیسیوں کے اندر بھی اتنا ہی خشوع و خضوع ہوگا جتنا نماز کے اندر ہے، ورنہ خدا اٹھا کر باہر پھینک دے گا آپ کو کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا ریاست بھی ایسے چلانی جیسے نماز پڑھنی ہے، تم نے کیا کیا یہ ریاست ایسے چلائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اللہ اللہ اللہ، اللہ نے فرمایا ان کے منہوں سے بڑے بڑے برے کلمے نکل جاتے ہیں غصے میں تمہارے۔ We will destroy Afghanistan, Libya, Syria and Pakistan۔ یاد ہے کیسے لہجے میں پڑھا تھا ایلوی نے اینڈ پاکستان، مجھے وہ آج تک میرے کانوں میں وہ گونجتی، پھسل گیا۔ بعد میں پاکستان نے بڑا شور مچایا، اسے کہا وہ تو میں بات کر رہی تھی بات ہوتے ہوتے ہو گئی۔ سیریا سب بتائے جس ترتیب سے اس نے بتایا نا کہ ہم یہ جہاں جہاں یہ ان کے دہشت گردوں کے اڈے ہم ختم کریں گے، سیریا اینڈ پاکستان، اینڈ پہ کہتے ہیں پھر اس پہ حملہ کریں گے جب سارے بھائی مر گئے، کمزور ہو جائیں، جب سارے بھائیوں پہ فکری جلغارے ہو جائیں، بازو کاٹ دیے جائیں، ہاں پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں، پھر اینڈ پہ گردن ہی رہ جاتی ہے، وہ کاٹ گئی باقی دڑم خود کر کے سارا جسم کے ذریعے ہم پھر غلام ہو جائیں گے۔ اور اپنے کرا رہے ہیں اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے یہ اپنے ہی کرا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں قیامت کیا آنی۔ اللہ اس وطن کو اپنے ہاں محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو کسی صورت میں مسلمانوں کی خوشیاں گوارا نہیں۔ قرآن مجید بھی ان پہ یہ بات کہہ دیتا ہے، اللہ 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 مشرکین کے وما تخفی صدورہم اکبر، اللہ نے فرمایا یہ تو منہ سے نکل جاتی نا، ان کے سینوں میں جو پڑا ہوا وہ اس سے بھی زیادہ تمہارے بارے میں ان کے دلوں کے اندر بغض اور عناد اور کینہ اور عداوت اور دشمنیاں بری ہوئی۔ اللہ نے کہا یہ تو میں نے بتایا، منہ سے نکل جاتا ہے نا، تو اللہ نے کہا وہ تو منہ سے نکل جاتا ہے، یہ ان کے اس سے بھی زیادہ دشمنیاں تمہاری ان کے اوپر پڑی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ قد بین لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تو تم پر سارا مسئلہ کھول کر رکھ دیا اگر تمہیں کوئی عقل ہو۔ بڑی سختی سے ڈانٹ دی، اوے عقل ہوش کرو، اللہ نے فرمایا او کوئی عقل ورتو، کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہیں کچھ اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا بینا لکم، ہم بینا کہتے کھول دینا، ہم نے کھول کے شیشے کی طرح ٹرانسپیرنٹ مووی چلا دی ہے ان کے دلوں کی تمہارے سامنے۔ لکم آیاتی، اللہ نے یہاں سے مراد ایتے نہیں، یہ ایت یہاں سے، ان کی تمام مخفی اندرونی راز ہم نے کھول کے، ایتے نہیں اللہ نے نشانیاں کھول کے، نشانی کیا ہوتی ہے ہر جگہ ایک ہی ترجمہ کرنا، آیات۔ اللہ نے فرمایا اندر جو ان کے یہودی پروٹوکولز، آپ نے نا جیوز پروٹوکول سے پوری کتاب آئی تھی، آج سے صدی پہلے انہوں نے لکھی، 1.5 صدی پہلے، کہ ہم نے کیسے ان کو تباہ کرنا ہے، اور اس کے اندر بتایا کہ ہم ٹرکی کو اس طرح گرائیں گے، پھر اس کو اس طرح گرائیں گے۔ اللہ وہ چلو فلماتے ہی ہیں، میں تو وہ دیکھتا ہی نہیں۔ سلطان کے پاس جب یہ آیا نا یہودی بلفور جو تھا، یہ آیا، اس نے آ کر کہا سلطان ہمیں فلسطین کا چھوٹا سا خطہ دے دے ریاست اسرائیل کی بنانے کے لیے، جو قرضے ترکی سلطنت کے اوپر ہے ہم اتار دیں گے۔ سلطان نے کہا واللہ میرے ہوتے ہوئے تم ایک ہاتھ کا ٹکڑے جتنا بھی ترکی نہیں لے سکتے، میں اپنے آباء و اجداد کو بھیجتا ہوں، سلطان عبدالحمید نے کہا۔ حالانکہ اس وقت ہمارا اسلام کا آخری سلطان ختم ہوا پڑا تھا، کچھ اپنوں کی کچھ بیگانوں کی، دونوں سے مل کے۔ سلطان نے کہا جس دن سلطان کو نکالا نا، وہ تصویر تو دیکھی نہیں جاتی، چلیں جیسے بھی ہے تو ہمارے ہی سلطان تھے نا، بادشاہ تھے، ہمارے ہی خلیفہ تھے، تو میں کہتا ہوں میں کبھی کبھی دل اپنے کے اندر تلاش کرتا ہوں کہ مجھے اپنے بادشاہوں سے بھی بڑا پیار ہے،
تو جو اگر میرے سچے خلیفے ہوتے تو مجھے کتنا پیار ہوتا حضرت ابوبکر صدیق ہوتے. اتنا اسلامی سلطان کو پھر وہی اسرائیلی جو یہودی تھا وہ آیا آخری وقت میں نکالنے کے لیے. ہائے ہائے سلطان کس قدر شرمندہ ہوا ہوگا اس کو دیکھ کر. جب اس نے سلطان کی طرف دیکھا ہوگا اور سلطان سے کہا ہوگا چلیے اب اپنا محل چھوڑیے. ترکی کی 700 سالہ سلطنت کو سلطان نے جب چھوڑا, سلطان کے پاس کچھ نہیں تھا, تو اس یہودی نے کہا میں تمہیں ذلیل تو نہیں کرنا چاہتا تو دل یہی تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ زیادتی, تم نے ہمیں ٹکڑا نہیں دیا, جاؤ وہ ایک جزیرہ ہے وہیں پہ مر جانا رہ کر کے, تمہارا ایک گھر بنا دیا ہم نے. سلطان اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا, اور وہ تصویر دکھاتے ہیں کہ سلطان جب آخری دفعہ گئے تو سارے خادم جو ہے نا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے. بی بی سی نے وہ فلم بنائی ہوئی ہے سلطان کو نکالنے کی, وہ پڑھی بی بی سی نے بنائی ہمیں دکھانے کے لیے 1924 میں جب ٹی وی نہیں ہوتے تھے اس وقت انہوں نے محفوظ کی. کبھی یہ مسلمان نظر آئے نا ان کو بتانا بھی جو جوتے مار کے ہم 700 سالہ تمہاری سلطنتیں تباہ کرتے ہیں. سلطان چلا گیا وہاں سے بڑی بے دردی سے. اور وہ ادھر ایک بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور ایک سلطان, دو کا نہیں مجھ سے پوچھا جاتا. اودھ کی ریاست جب تباہ ہوئی نا, لکھنؤ الگ ریاست میں تھا اس وقت, تو نواب لکھنؤ کو بھی بلایا انہوں نے, جیل میں بند کر دیا. ادھر بادشاہ سلامت کو بھی آخری مقدمہ جب بھیجا, تو نواب جو اودھ تھے نا انہوں نے جب سلطان کو دیکھا اندر جیل میں آتے ہوئے, تو نواب صاحب کھڑے ہو گئے, بادب بام لہجہ ہوشیار. سلطان معظم بادشاہ بہادر شاہ ظفر تشریف لاتے. بہادر شاہ ظفر نے دیکھا, اس نے اس وقت 7 سلام کیے جو بادشاہ کے سامنے. اس نے کہا بادشاہ یار میرا, چاہے ہم جیل میں ہیں مجھے بھی ڈال دیا, ریاست کا تھا بادشاہ. بادشاہ سلامت کو اس نے اونچا سا چبوترا تھا جیل میں بنا ہوا ادھر بٹھا دیا. اپنی پھر اس کے سامنے گلے سے اتار کے نا مالا اور ایک تصویر رہ گئی تھی عقیق کی, وہ بادشاہ کے سامنے پیش کی. مالا پیش کی پہلے, بادشاہ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا, قبول کیا. اور بادشاہ جب قبول کرتے تھے اس کے بعد جن کی نذرانہ قبول کرتے پھر کچھ دیتے بھی تھے. تو سلطان کے پاس حضرت بہادر شاہ ظفر کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک عقیق کی تسبیح کے. آپ نے کہا یہ ہم نے تم کو. مسلمانوں کے بادشاہ کے ہماری سلطنتیں ڈوبی ہیں, ہم نے کفار کے ساتھ مل کے اپنے بادشاہوں کے خلاف چلے ہیں. آخری وقت میں سلطان کے پاس صرف ایک تلوار رہ گئی تھی, وہ بھی لے لی. اور عین عید کے دن بہادر شاہ ظفر کے بیٹے کو جب عید الفطر تھی, میجر ہڈسن نے اس کے 2 بیٹوں کے لاش گردنیں کاٹ کے نا الٹا رخ کر کے اس کے اندر شراب ڈال کے پی اور بادشاہ کے پاس بھیج دیا. آپ نے اس وقت اس کے جب اٹھایا سرپوش تشت کے اندر سے, آپ نے دیکھا اور فرمایا تیمور کی اولاد اپنے والدین کے سامنے اسی طرح سرخرو ہو کر آیا کرتی. سرخ رنگ تھا چہرے پہ ان کے خون کا. ہمارے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا, آپ چھوڑ دیں. ہمارے بادشاہ یاج تھے, ظالم تھے. صلاح الدین ایوبی کے سامنے جب یہ آیا رچرڈ شیردل لائن ہارٹ, تو سلطان نے اس کو کہا کہ اس کو کچھ نہ کہا جائے, صلیبی جنگ کا یہ بادشاہ ہمارے پاس پکڑا گیا ہے, اس کا بادشاہ جتنا پروٹوکول ہونا چاہیے. اس کی بہن بھی ساتھ تھی. سلطان نے کہا آنکھیں نیچی کر لو, اس کی بہن بھی ساتھ آ گئی. اور پھر بعد میں وہاں بٹھایا, فرمایا میں نے لے لیا فلسطین جو لینا تھا, لیکن میں تم لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہیں. تم اپنے ساتھیوں کو جتنے بھی یہاں پر ہیں جو مال اسباب ان سے لوٹا گیا واپس کرا کے سب چیزیں اس کو واپس سلطنت پہ چھوڑ کے کہا جا باپ. اس نے جاتے وقت سلطان کو کہا صلاح الدین ایوبی کو کہ تیرا یہ احسان اور تیرا یہ حسن سلوک میں جا کر اپنے مورخوں کو کہوں گا کہ لکھ لے کہ کبھی برطانیہ کے بادشاہ کے ساتھ یہ بھی سلوک کیا اور کبھی برطانیہ نے ہمارے بادشاہوں کے ساتھ یہ سلوک کیا. اس لیے آپ ایسے ہی خام خواجی کافروں کے ساتھ اچھا سلوک, اور اچھا سلوک کون روکتا ہے, لیکن ریاست چلانے کے لیے آپ کو سٹرکٹ ہونا چاہیے. آپ کے رولز ہیں, ریگولیشن اور کانسٹیٹیوشن کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگا سکے. جیسے اللہ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, لیکن اللہ کہتا ہے میری ریاست میں ادھم مچاؤ کر مجھے چیلنج کر دو, پھر میں کوئی کریم کروم نہیں, پھر مالک یوم الدین, اب فضل نہیں اب عدل چلے گا.
عدل کی تلوار سے غضب کر کے وہ تباہ کر دیتا قوموں کو. کہتا یہ بادشاہ کی سلطنت میں ادھم نہیں میں نے مچانے دینا. گناہوں کی سلطنت چل جاتی ہے, ظلم کی سلطنت نہیں چلنے دیتا اللہ تعالیٰ. وہ کسی اور ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر کے تباہ کرا دیتا ہے, اس کو آپس میں کفار کو لڑا دیتا ہے. فرمایا یہ تم سے کیا, اور فرمایا ہاؤلائی اہدی من الذین آمنوا سبیلا. اللہ بتائے اللہ کہتا ہے مشرکین یہ آپس میں یہودی عیسائی بتاؤں کیا کہتے ہیں, یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ان مسلمانوں سے تو اچھا وہ مشرک ہیں. اللہ نے کہا وہ تمہیں نہیں اچھا مانتے, مشرکوں کو اچھا مان لیتے ہیں, کہا یہ زیادہ اچھے ہیں. اللہ اکبر, آپ ذرا باتیں تو سنیں. اللہ کہتا ہے تمہارے ساتھ انہیں کوئی پیار نہیں. وہ جو مشرکین پہلے ان کو نکالتے کیا ان کا کہی جائیں گے نہیں انہوں نے تو چنگے. یہ آپ کے گھروں میں بھی یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا, لڑائیاں رشتہ داروں سے پھر یہی کچھ ہی ہوتا ہے. نہیں اللہ نے کہا یہ تمہارے حسن سلوک کر کے تمہارے نہیں بننے. یہ کوئی حالت ہو جائے جب وہ کہتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے دوستی رکھتے نہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ تم ہی ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہو. ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم, وہ تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں کرتے, ان کو کوئی تم سے پیار نہیں, تمہیں ہی ان سے زیادہ پیار ہے. تسی بہتے ہجڑے ہوئے انہوں نے, تم ہی بیراگے ہوئے ان کو کہ نہیں جی کوئی نہیں, ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. کہیں مل جائے نا آپ ایسے رویے ہمارے بھی دو ہیں نا. یہاں کے عیسائی ہیں ان کے برتنوں میں روٹی کھانا ہم پسند نہیں کرتے, وہاں ایک عیسائی ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے روٹی کھلانے میں بڑا فخر محسوس. یہ سب کبھی آپ سوچا کرے نا یہ کیا چکر ہے, کیا ہمارے ذہن میں چلتا ہے. یہاں کہے نا آپ کو نہیں یہ پیالی لگ کرو, ہاں جی اس کو لگ کرے, وہاں سلام بھی لیتے ہیں, بوسے بھی لیتے ہیں, ہگ کس, میں کیا کوئی شے چھٹ دے ہی نہیں. گوریوں کے پیچھے شادیاں کرنے پہ لگے ہوں. یہاں کہیں کسی کرسچن لڑکی سے شادی کر لو مسلمان کر گئے. ابھی ایک سوال آیا بچے کا, نہیں اسلام جو ہے وہ حکم دیتا نہیں کہ کسی کو غیر مسلم کو مسلمان بنا لو. میں کہا ہاں جی دیتا ہے, وارث پورے میں ہے کافی سارے, آ جاؤ کرا دیتے تمہارا. ادھر نہیں کرنا ہی, گوری نہ کرنی ہے. اندر فراڈ ہے نا, اندر نفس ہے, سب فراڈ 2 نمبر طریقے سے اسلام قبول. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ, جبکہ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اس قسم کے آپس میں ہیں, یہ تم ہی ہو کہ تم ان سے دوستی رکھے ہو, تم سے حالانکہ تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو. یہ اللہ نے کیوں بات کہی, ساری کلی ہی کیوں بات کی. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم نے اہل کتاب کو کتاب کا ایک حصہ دیا تھا, یعنی پورا لا بھی ان کو نہیں ٹرانسفر کیا تھا. تمہارے پاس تو پوری کی پوری ہدایت قرآن مجید آ گیا. ان کو تو ایک دی, ان کو تمہاری قدر کرنی چاہیے تھی. الٹا وہ مشرکین کے ساتھ جا کے مل گئے کہ کہتے ہیں مشرکین اچھے ہیں جی مکے کے مدینے کے مسلمانوں سے. اللہ نے فرمایا تمہیں پوری, ان کو آئے گا جی ہم اہل الکتاب ہیں. اللہ نے فرمایا انہیں جو کتاب دی تھی وہ آدھی دی تھی, ہم نے آدھا ایمان دیا تھا, تمہیں پورے کا پورا کلی ہی دے دیا, تم سے زیادہ پیار کرنا چاہیے تھا. اللہ نے کہا بڑے بدتمیز ہیں, بڑے ظالم ہیں, نا دشمنی نہیں چھوڑنی. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, جب وہ تم سے ملتے ہیں تو آپس میں کہتے جو جناب ہم بھی ایمان والے ہی ہیں. ہم جو کہتے ہیں نا ایمان لے, وہ یہ نہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. آمنا سنیو اسی بھی اہل کتاب تے تسی بھی اہل کتاب ہے. کیسی ٹھنڈی بات ہے. بندہ کہتا ہاں ہم تو قریب کے یار ہیں یار, یہ پتہ نہیں ہندو شندو کہاں سے آ جاتے. جب تمہیں ملتے ہیں تو مشرکین کو دور کر کے تمہیں کہتے ہیں لو جی نبیوں کو ہم ماننے والے تھے, نبیوں نے تسی ماننے والے. ہم مسیحی برادران کو کرسمس مبارکباد کہتے ہیں, تو وہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان بھائیوں کو عید مبارکباد کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک جیسے ہی ہیں ہم دونوں, نہ یہ نمازیں پڑھیں نہ ہم پڑھیں, نہ یہ زکاتیں دیں نہ ہم زکاتیں دیں, یہ بھی شرابیں پئیں ہم بھی پئیں, یہ بھی زنا کریں ہم بھی زنا کریں, نہ ان کو دنیا کی فکر نہ ہم کو دنیا کی فکر. تو اس لیے آپ نے تو پھر کہنا ہی کہ مسیحی برادران کو کرسمس مبارک اور آپ کو مسلمان برادران کو عید مبارک. چلو جی اس میں کہتے حرج ہی کیا ہے, ماشاءاللہ چلو کوئی حرج نہیں جی اگر آپ ان کے رشتہ دار ہیں تو. وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. اللہ 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 اللہ, دیکھیں اللہ کیسی باتیں کرتا ہے. مجھے تو یا اللہ تو اتنی کھلی باتیں, اس سے مجھے لگتا ہے یہ قرآن جی پڑھ کے انہوں نے ہمارا دشمن نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے. اللہ نے بھی کھول کے رکھ دی ہیں. چلو اندر ہی اندر ٹرانسفر ہوتی رہتی, ہڈن پالیسیز ہوتی, ڈپلومیٹکلی کوئی گفتگو ہونی چاہیے تھی. پر کیا کریں اللہ میاں کہ ڈپلومیٹک نہیں نہ ہے,
وہ تو الحق ہے، سچ جو کہہ دیا منہ پہ کہہ دیا بس، ماننا مانو نہیں مان، ڈرتا ہے کہ اس کو کوئی جی میں اندر ہی اندر اپنے مسلمانوں کو سمجھا دوں کہیں یہ میری سلطنت تباہ نہ کر دیں۔ اللہ نے کہا سلطنت اللہ کی قائم اپنے زور پہ ہے، تم مسلمانوں کے کہنے کونے پر نہیں کہ میں تم نے مجھے اللہ میاں مان لیا اس لیے میں اللہ تعالیٰ بن گیا، ایسا کچھ نہیں، میں ہوں تو اپنے زور پر اپنی طاقت پر ہوں، اس لیے سچ تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جب آپس میں ملتے ہیں تو تم پر غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، ہاتھ کاٹتے ہیں، اوے بچ کیسے گئے، کتنے مرے ابھی تک؟ وہ کہتے ہیں جناب مزائل تو مارا تھا 15 آدمی مرے، اوے ہوئے 1500 کہہ 1500 کہہ 1500۔ ہمارے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں نا، ان کو جو یہ اسرائیل مزائل مارتا ہے تو اس کی موویز آتی ہیں، وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ خود ہی اپنے مزائل پر کیمرے اور اپنی ساری چیزیں فٹ کر کے آپ کو مار کے اس کی مووی بنا کے پھر آپ کو بھیج دیتے ہیں کہ لینی میرے پاس ہے ایک مووی بڑی زبردست ہے جس میں تمہارے لیڈروں کو ایسے کر کے ہم نے ہٹ کیا، وہ پھر الجزیرہ میں جو ہے نا پیمنٹ کرتے ہیں اور ان سے موویز لے لیتے ہیں۔ یہ جتنی تشدد کی ہو گئی ہیں یہی وہی بھیجتے رہے پہلے ساری موویز۔ ایک صدام نے بھی جو آیت اللہ وہاں پر تھے باقر الصدر رحم اللہ تعالی، بڑے عالم تھے، صدام نے بھی جو جب مروایا ان کو بیچ مجمع کے سارے لوگ کھڑے تھے، پوری دنیا کھڑی تھی۔ آیت اللہ مجھے ابھی تک یاد ہے ان کے پاس چھڑی تھی، تو صدام کا جو بندہ تھا اس کو سینے پہ چھڑی مار کے پیچھے ہٹ پیچھے۔ علماء بڑے ان کے دبنگ ہیں، یہاں تو بکے ہوئے ہیں نا، یہاں تو مراسی کٹھے ہو گئے ہیں، سب جس کے بھی کھولو مراسی ہوا پڑا ہے، وہ ان کا ہٹ پیچھے، تجھے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر تیرے جیسا ظالم یہاں پہ پڑا ہے۔ تو صدام نے اس کا پھر بدلہ یہ لیا تھا کہ ان کو بیچ مجمع کے گھیر کے دونوں طرف مووی کیمرے والے کھڑے کر کے جب وہ گاڑی میں بیٹھے باقاعدہ بندوں نے سامنے جا کے ان کے ماننے والے مقلدین کے سامنے گولیاں ماری، اور کوئی ان کو آیت اللہ کو اٹھانے والا نہیں تھا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے اور وہاں پہ پھر کھڑے رہے وہ مووی بنانے والے جہاں کہیں بھی تھے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے بھاگ دوڑ کر کے ان کو نکالا، ایک منگایا کوئی چکڑا سا اس کے اوپر ڈال کے لے کے آیت اللہ فوت ہو گیا۔ کتاب کیا لکھی اس نے؟ اقتصاد ہونا، ہماری معاشی پالیسیاں کیا ہوں گی اتنی موٹی۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو اکنامکس نہیں آتی، انہوں نے کہا لاؤ اقتصاد ہونا، دستور ہونا، اسلام ہونا، ایسی ایسی زبردست کتابیں انہوں نے لکھی۔ چلو میں تو ان کو نہیں دیکھ سکا، لیکن جو ان کے شاگرد تھے میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے، آیت اللہ باقر الصدر کے جو شاگرد ہیں میں نے ان سے میرا درس ہے الحمدللہ۔ مجھے نہیں فکر ہوتی بھی شیعہ سنی ہے کیا ہے، مجھے بس یہ پتا ہوتا کہ یہ بندہ اسلام کے لیے جرت کے ساتھ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں کرتا فارغ، وہ جتنا مرضی عالم وہ فارغ ہے، جرت کے ساتھ اسلام کا تحفظ کرنے والا بندہ ہی سچا بندہ ہے، وہی سچا جرنیل ہے، وہی سچا سیاستدان ہے، وہی صحیح پارلیمنٹیرین ہے، وہی سینٹ کا صحیح سینیٹر ہے جو اسلام کے لیے بولے، بات کرے، بیچ مجمع کے کرے، ڈرے نہ، سامنے کہے جو ہوا سامنے کرے۔ جرت، شجاعت چاہیے، بزدلی اور مداہنت والا بندہ ہمیں قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، انگلیاں من الغیظ، اللہ نے کہا غصہ چڑھ جاتا ان کو۔ آگے سنو اللہ بھی کیا کہتا، کل موتوا بغیظکم، ان سے کہو مر جاؤ اپنے غصے میں کوڑ کوڑ کے، مر جاؤ۔ اللہ نے تو سلام بڑھا کے چھوڑنا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ نے کہا اللہ کا نور تو کافروں کی حرکتوں پہ ہنستا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ان کو کہو کل موتوا بغیظکم، مرو پڑ پڑ کے، اسلام بڑھی جانا ہے، جغرافیائی بمب مارو، ادلب، غزہ، شام، غوطہ، لیبیا، الجزائر، تیونس، کشمیر، قبرص، کوسوو، بوسنیا، ہر مار دو سارے مسلمان، ہم بڑھتے چلے جائیں گے، ہم بڑھتے چلے جائیں گے، ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ اپنے دین کو پورا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے المشرکوں اور کافروں کو کتنا ہی کڑ کڑ کے مر نہ جائیں، اللہ پورا کر کے رہے گا دین۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسلام
زور یا رضامندی کے ساتھ، ایک وقت ایسا آئے گا ہر خیمے میں جو بال کا بنا ہو یا مٹی کا بنا اس کے اندر گھس جائے گا۔ پوری دنیا پہ ایک دفعہ نور چمکانا ضرور ہے اللہ نے، جتنے مرضی 10 ارب ہو جائیں 50 ارب ہو جائیں یہ چینی اور یہ دائیں بائیں، اللہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، مارکا زمین میری، فوج میری، بندے میرے، موجیں کرے کافر۔ اللہ نے ایک دفعہ جھنڈا ضرور لہرانا ہے پورے اسلام کا، ہر ایک کو ماننا پڑے گا۔ اقبال نے کہا تھا ایک جگہ پہ، کسی نے کہا نا کہ امام مہدی والی روایتیں ٹھیک نہیں فلاں ہیں، تو اقبال نے کہا اس وقت ایک مصرع مجھے ابھی تک یاد ہے کہ تو بیزار نہ کر مایوس نہ کر مشک کو آہے ختن سے، آہوے ختن سے۔ اس نے کہا کہ یہ جو تو اس ہرن کے پیچھے لگا رہے، ایک وقت آئے گا کہ ہرن قابو آ جائے گا اور اس کے تو پیٹ سے نا وہ اس کی نیچے ہوتا ہے، وہاں سے تو مشک برآمد کر لے گا، ٹھیک مل جانا ہے کستوری، وہ تجھے مل ضرور جانی، کیونکہ وہ قابو نہیں نہ آتا، ہرن بھاگتا رہتا ہے، وہ ادھر والے علاقے میں روسی علاقے میں تو قابو نہیں۔ اقبال نے کہا تجھے وہ مل جانا ہے ایک دن، اس لیے تو مسلمانوں کو نا امام مہدی کے تصور، ان تصورات سے اس بیچارے کا خط، حالانکہ اقبال بڑا براڈ مائنڈڈ آدمی تھا، لیکن اس سے کہا نہ یار ایسی بات نہ کر۔ وہ حضرت مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، کہتے میں علامہ اقبال سے ملا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں گے، تو آپ کو کوئی، آپ کہتے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی، اس میں مجھے یہ بتائیں استحالہ عقلی اس میں کیا ہے؟ خوب فلسفے کی ایک ٹرمینالوجی ہے کہ عقلی طور پر کسی چیز کا ناممکن ہو جانا۔ اقبال فلسفی تھا۔ مولانا حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث ماشاءاللہ عالم تھے، بیان القرآن لکھی انہوں نے، یہاں اصلی صاحب کے پاس بھی بڑے عالم تھے، بہت بڑے فلسفیانہ عالم تھے۔ تو اقبال نے کہا نہیں واقعاً کوئی استحالہ عقلی نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، عقلاً آ سکتا ہے وہ آدمی۔ اس نے کہا عقلی اعتراض بتاؤ۔ اقبال ذہین تھا، وہ کہتا نہیں بندہ اتنی دیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا اس کو پتا تھا اقبال کو کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ تو آپ لوگ پریشان ہیں نا، نہیں اقبال نے کہا نہیں استحالہ عقلی کوئی نہیں۔ اس نے کہا جب نہیں تو پھر چپ کرو، سانو مولویوں دسن دیو بھی حدیثہ نے آنا ہے ٹھیک ہے نا، مسائل حل ہو گئے ہوئے ہیں۔ جب کسی اچھے آدمی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ایک آدھ لفظ ہی بولنا پڑتا ہے، بندے کو سمجھ آ جاتے کہ یار بندہ بات کوئی کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، ان کے دلوں میں جو باتیں چل رہی ہیں نا، 2 نمبریاں، کہانیاں، سازشیں، پلاننگ، تھنک ٹینکس، پیچھے بیٹھ ادھر بیٹھ، یہاں پہ یہ چھیڑ دو وہاں، اللہ کہتا ہے اللہ کو ان کے دلوں کے سارے مسئلوں کا پتہ ہے۔ رب کو بے خبر ہے تمہارا، اس لیے تو تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ جو باتیں تمہیں بتائی ہیں میں نے ان کے دلوں کی باتیں تمہیں اندر کی بتائی ہیں، ورنہ تم نہیں ان کے اوپر جان سکتے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے سورہ منافقون میں کہ اللہ نے فرمایا اگر تو ان کو دیکھے تو اس قدر سوٹڈ بوٹڈ تے خوبصورت لش پشت کپڑے جیسے لکڑی کے کندھا کیے ہوئے خوبصورت ڈیزائننگ کی، یہ سورہ منافقین میں آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کے اجسام کو دیکھ، ان سے کپڑوں کی خوشبو آتی ہے، پرسنالٹیڈ آ جاتے ہیں، جسٹن ٹروڈو ہیں، ہمیں کچھ اور، انڈیا کو کچھ اور، کینیڈا کا وزیر اعظم بیٹھا، میں مسلمانوں کے ساتھ روزہ کھولنے کے لیے آیا ہوں، ہیں جی، کسی کے ساتھ ادھر ہولی کھیلنے چلے گئے، ادھر دیوالی منا لی، راضی رہے رحمان بھی تے خوش رہے شیطان بھی، بڑے چلاک ہیں۔ اللہ کی بات ہے ان تمسسکم حسنۃ ہاں تسوہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا۔ اللہ 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 فرماتے ہیں اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اچھا مسلمان جنگ جیت گئے، بے ہوش ہو جاتے ساری، اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا۔ جب آپ نے افغان جہاد جیت لیا نا، امریکہ کو اپنے لالے پڑ گئے، اس نے کہا اوئے ہوئے انہوں نے تو روس کو گرا دیا، اس کا مطلب کل یہ ہمارے خلاف ہو گئے، ہمیں بھی گرا دیں گے۔ یہ کیا مجھے کسی پارٹی سے پرخاش نہیں ہے، دراصل بات جو غلط ہوتی میں وہ بیان کرتا ہوں۔ وہ چلایا نا آپ کا کلپ، عمران خان نے بھی کبھی آپ کا وزیر اعظم اس کی تلاشی لے رہے ہیں عباسی کی، اور جب آپ کا جو ایوب خان تھا جس نے آپ کا ملک کا بیڑا ہی غرق کر دیا، اس ملک کا بیڑا غرق کرنے والا وہ، تو اس کو بڑا پروٹوکول دیتا ہے۔ میں نے کہا وہ بھی مووی چلاؤ جب 1982 کے اندر انہوں نے طالبان کو کھڑے ہو کے سلام کیا تھا، اور جسٹن ٹروڈو نے اور اس نے ریگن نے اور سب نے
کہ آؤ جی طالبان کو ہم بناتے ہیں، اور ان کو کہا کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں اور ہم ان کے پیچھے ہیں. اس وقت ان کو بھی سلامیاں کی تھی، پھر بعد میں ان کو بھی ویسے ہی مارا تھا. کبھی ان کو، ان کے پروٹوکول ایسے نہیں ہوتے، ان کے جس کو پروٹوکول دے دینا، میں آپ کو میری بات سمجھ لیں، وہ پکا ان کا بندہ ہے، وہ ان کا پکا ان کا ہے. وہ عزت توبہ لو، آپ کی عزت کمی کمینوں کی عزت بھی کوئی کرتا ہے؟ او بھائی جان، کم سے کم 75,000 ایٹم بم ہیں، آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. 200 تو کتنے ایٹم بم آپ نے بنائے ہوئے ہیں؟ 75,000 ایٹم بم ہیں جو انہوں نے اس وقت سارے اپنے ٹھنڈے علاقوں کے اندر وہاں محفوظ کیے ہوئے ہیں. یہ جو حصہ انہوں نے روس سے ابھی سارا لیا ہے، کیا وہ بڑا مشہور سا حصہ ہے الاسکا کا جو سمندر ہے پورا، وہ تو تیل کا ہے، اور اس کے پہاڑوں کے اندر سارا انہوں نے اپنے اندر فیڈ کیا ہوا ہے. الاسکا کے اندر یوز ہی نہیں کیا انہوں نے، برے وقتوں میں لے لیا، اب کام آ رہا ہے ان کے. وہ بھی پریشان ہے کہ اس کو الاسکا کو کیسے واپس لینا ہے. اس کو سارا ادھر سے انہوں نے لے لیا، سائبیریا کا علاقہ بھی، اور سارا ادھر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. آپ کو وہ کہتے ہیں، وہ دیکھا ہے نا، یہ جو آپ کو سلام دیتے ہیں، یہ آپ کی عوام کے بیوقوف بنانے کے لیے معاشی پالیسیاں آپ کی ٹھیک کرنی. بلے 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 چودھری ہو رہی جدو ساری شراب پی ہٹ دے نا، پھر اینی چھڑ دیں ہے، اور کہتے ہیں بشیر کمیاں، ہاں جی تو پی لا. آپ کی معاشی پالیسی یہی ہوتی ہے. ماں پروٹوکول ہی تو کرنا ہے، پروٹوکولوں کے تحت وہ اس سے سارا اس کو رکھا، بڑے جی بڑا اس کے. ہمارے یہاں چرچے بڑے کرتے ہو جی، جب گئے لیڈی جو تھی وہ کیا اس وقت میں تھا، جان ایف کینیڈی، اس کی بیوی جناب ہمارے صدر کو ہی دیکھتی رہی. سبحان اللہ، صدر کی شکل دیکھو، پتہ نہیں تو انہوں چکی نظر آندہ، بڑھا صدر اپنا، اس کا بندہ دنیا کا خوبصورت ترین آدمی جان ایف کینیڈی، مچ چاکلیٹ ہیرو تھا وہ، اس قدر خوبصورت. کہ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی، کوئی دیکھ لیا ہوگا تصویر کھینچ لی، یہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، مجھے تو کسی کی بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا، یہ حالت ہے ہمارے ملکوں کی. اللہ اکبر. اور اگر تم کو کوئی گزند پہنچ جاتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُ بِهَا، بس پھر جشن ہوتے، جشن. اللہ نے کہا جشن، جشن کرسیاں لا دے، اور انہیں 35,000 آج جشن مناؤ. اللہ کا جب تمہیں گزند پہنچتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ کہتے ہیں وہ یفرح بہا، جام پہ جام، شیشے ٹکرا جاتے ہیں، ہالا مچ جاتی ہے، اور گر گئے مسلمان، ڈگ گئے مسلمان، کھٹ گئے. جشن ہوگا. اقوام متحدہ ہے، اقبال نے لیگ آف نیشنز، اس سے پہلے بنی تھی اقوام یونائٹڈ نیشن سے پہلے ایک لیگ آف نیشنز بنی تھی. اقبال نے اس کا پورا اس کے اوپر کہا یہ گنڈے اکٹھے ہو گئے صرف بندر بانٹ کرنے کے لیے، اور کوئی بات نہیں. انہوں نے آپس میں 4-5 گنڈوں نے کیا چاہیے، ہم چودھری بن جاتے، ویٹو سیٹو کرو، ملکوں کو فارغ کرو. اور جب تمہیں کہیں تم نے دیکھ لیا تمہیں کوئی فائدہ ہو گیا، جس دن تمہارے ہاں یوم تکبیر منایا جاتا ہے اس دن ان کے ہاں سوگ کی محفلیں بھی چلتی ہیں. اور جس دن تمہارے اوپر وہ دیکھتے ہیں کہ کارگل سے لاشیں اٹھاتے ہیں، اس دن بڑے راضی ہوتے، کہتے چلو ذرا اور اٹھاؤ، دیکھ لیں گے تمہاری لاشیں اور اٹھانے کی. قرآن مجید میں تو صاف ہے. وَإِن تَصْبِرُوا، اب میں بات کہنے لگا ہوں وہ بڑی کام کی بات ہے، پلے باندھ کر جائیں، وہ عام نہیں. قرآن مجید کی ٹرمینالوجیز میں جب آ جاتا ہے نا قرآن مجید جب گفتگو کرنے پہ آتا ہے، میں کہتا ہوں قرآن مجید کی کیا ہی بات ہے، اس کو تو بیچارے کو پڑھتے ہی کوئی نہیں. واللہ یہ پارلیمنٹ میں جائے، خدا کی کتاب جو ہے وہ بند الماریوں میں، اور پارلیمنٹوں میں غیروں کے قانون. صبح سویرے اٹھ کے نا ساری پارلیمنٹ کا اسمبلی جیسے اسکولوں میں ہوتی ہے نا کہ اسمبلی ہونی چاہیے، اور ٹکا کے کوئی مولوی صاحب وہاں پہ پڑھے، کوئی دبانگ سا جو صبح سویرے ان کو بتائے بھی اسلام کی پالیسی یہ ہے، تم میں سے کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی وزیر اعظم، کوئی فوج، کوئی سینٹ، کوئی پارلیمنٹ، کوئی جج قطعاً اسلام کی پالیسی کے خلاف بات نہیں کر سکتا. اگر کرے گا اٹھا کے باہر پھینکیں گے، سریعام پھانسی لگا کے گولیوں سے اڑا دیں گے اس کو. پتا چلے صبح شام وہ اٹھتا ہے، تقریر اپنی ریکارڈ کر کے اپنے حلقے میں چلا لیتا ہے، یہ اٹھتا ہے اپنے حلقے میں چلا لیتا ہے. او جی فلانے نے پارلیمنٹ میں بڑی دبانگ، اس کو کہاں سے تقریر مل گئی جی؟ یہ جو فیس بک پہ بندہ ہے اس کو تقریر اس کی وہاں سے کہاں سے مل گئی؟ عمران خان کی، نواز شریف کی، ہاں جی فیض اللہ، اس کو تقریریں کہاں سے آ جاتی؟ خود ہی ریکارڈ کراتے ہیں. ابھی آج میں نے تقریر کرنی، چودھری کیمرہ فکس رکھی، ٹھیک ہے نا، مائک وہاں پہ جا کے تقریر کرنی، دھاڑ دھاڑ، یہ وہ فلاں ساری ریکارڈ کرائی، اس میں سے لی بات میں نیٹ میں دے دی، پتہ چلے ہلکے میں بھی چودھری ہونا بڑی گل. مانتا ہے کوئی نہیں چودھری کی، فراڈ 2 نمبریاں کرتے پھرتے ہیں. ہمیں آپ پتہ نہیں کیسے یار، واللہ
جتنی یہ بیوقوف قوم ہے کوئی بھی قوم نہیں. میں تو کہتا ہوں کوئی بھی قوم نہیں ہوگی جتنی یہ ایسی. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. اقبال نے کہا تھا ہو دیوے استبداد جمہوری کبا میں پائے کو. ہائے 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 ہائے. اقبال نے کہا یہ جو تو دیکھ رہا ہے نا اس کو دیوے استبداد جمہوری کبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے آزادی کی ہے یہ نیلم پری. اس نے کہا تو ریشمی چادر کے نیچے جو جسم ڈانس اور رقص کر رہا ہے نا تو سمجھتا ہے جب یہ اٹھے گا تو اس کے اندر سے ایک پری نکلے گی جمہوریت کی. اس نے کہا جمہوریت کی پری نہیں, اس کے اندر وہی کالا دیو ہے, وہی کالا جن ہے اس کے اندر جو پریوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے. تو جب اٹھائے گا پردہ اندر تحقیق کرے گا تو تجھے پتا چل جائے کیا ہے دیو استبداد. استبداد کہتے دیو کہتے دیو, آپ لفظ دیو پڑھتے, دیو نہیں ہے لفظ دیو ہے, پنجاب اس کا فارسی زبان کرے. دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کو, پائے کو کہتے ڈانس کرنے کو, رقص کرنے کو. دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر کاشف صاحب کا خطبہ سن کے کوئی بیگار ہو گیا پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. پھر ایسا روتا ہے ایسا رو رو کہ میں اور جمہوریت لانا چاہتا ہوں, میں تمہارے حالات بدل دینا چاہتا ہوں, میرے اتنے نکاتی جھنڈا تھے, میرا کچھ نہیں ہونا. اس نے کہا اندر ہی وہی کام چل رہا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرو, اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ, یرانے نہ بناؤ ان سے, کامیابی تم کو ملے گی. صبر کرو اس بات پر, جلدی 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 میں نہیں جی سب سے اب ہم نے حکومت بنا لی سب سے معاہدے کر لیں, رک جاؤ, ابھی تو پتہ نہیں کتنی منزلیں اللہ نے فرمایا جیت کی اور فتح کی باقی ہیں. وَتَتَّقُوا لَوْ اس کو اگر آپ کریں نا یہاں ترجمہ چھوڑے اور تم تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرنے کے بعد نیک ہو جاؤ. نہیں 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 نہیں, یہاں تقتاکو کا مطلب ہے کہ جو پیچھے میں نے تم کو باتیں بتائی ہیں اگر تم اس پر عمل کرنے لگ جاؤ. تقتاکو وہ باتیں جن سے میں نے پرہیز کرنے کا پچھلی 2 آیتوں میں بتایا ہے, پرہیز کرو, ان سے یرانے نہ بناؤ, ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو, معاہدے نہ کرو. تقتاکو اگر صبر کری رہو, ادھر سے ان کی تمام چلاکیوں سے باخبر رہو. اللہ اکبر. لا یضرکم کیدہم شیئا معمولی سا بھی ان کا مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. وعدے کون کر رہا ہے؟ بادشاہ حقیقی. شیئا, شیئن کا مطلب ہوتا ہے جب 2 زبریں لگ گئے اس کے اوپر تنوین آ جائے تو وہ معمولی سے بات بھی اس کی کئی جگہ معمولی اور کئی جگہ وسعت. فرمایا اتنی سی شے بھی یہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے. میں کہتا ہوں اللہ میاں تم کو میری انسٹرکشنز, میری ہدایات, میری گفتگو پر اگر تم لوگ مانو تو تمہیں یہ کچھ نقصان نہیں دے سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان اللہ بما یعملون محیط. اللہ اکبر اللہ. وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے دائرہ علم میں, ہر بات ہر سازش اللہ کے علم میں ہے. اس قدر واضح پالیسی اسلامی ریاست کی نہ مجھے بتا دیں میں, اور آپ نے کیا لینا مجھے بتا دیں آپ. اللہ کچھ کہہ رہا ہے, ہم کچھ کہہ رہے ہیں. اللہ غیرت دلا رہا ہے, ہم بغیرتی کے ساتھ محبت کی پینگیں پڑھا رہے ہیں. اللہ کہتا تم وہی پینگیں محبت کی پڑھاؤ, ان کو تم سے کوئی محبت شہبت نہیں, کوئی رواداریاں نہیں. یہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں, ورنہ یہ دانت پیستے ہیں اندر ہی اندر. ان کے دل کے اندر ایک بھٹی ہے جو ہر وقت چلتی رہتی ہے. مسلمان ہوئے اسی ان کو ذرا پکڑ لیں, ان کو چھوڑنا نہیں ہم نے. انہوں نے ہمارے ساتھ صلیبی جنگوں میں یہ کیا تھا. انہوں نے ہمیں, یہودی بتاؤں کیا کہتے ہیں, یہودی آپ کو نہیں پتا یہودی حضور سے کیوں دشمنی کرتے ہیں, یہ کیوں مارتے ہیں. یہودی واضح طور پر کہتے ہیں یہ اعتراض ہے, باقاعدہ طور پر ہمارے مسلمان ڈرتے ہیں اس اعتراض کو, کہتے ہیں نہیں یہ نہیں. یہ کہتے ہیں آپ کے نبی نے, جب ہم نے آپ کے نبی کے ساتھ غداری کی تھی تو اس کے بعد آپ کے نبی نے جب کافر چلے گئے احزاب کے بعد تو حضور پاک نے کہا آ جاؤ, غداریاں کی میرے ساتھ, تم نے تو قسمیں کھائی تھی غداری کی سزا. انہوں نے کہا سزا اگر ہے تو سعد بن عبادہ آ کر فیصلہ کرے گا, میں اس پہ اعتبار ہے, اللہ کے رسول پہ کوئی اعتبار نہیں.
حضور سے معاہدے پہ مکر گئے. حضور نے کہا ابلاؤ سعد کو زخمی تھے تو حضور میں تمہارا آ گیا سردار, اس کو آگے. حضرت سعد آپ نے کہا لاؤ تو رات. حضرت سعد نے کہا جو غدار کی سزا وہاں پر وہ یہاں پر نکالی گئی. غدار کی سزا یہی ہے کہ ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے, لونڈیاں اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے, اور ان کے جو جوان مرد ہیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے. حضور نے کہا نکالو کھاڑیاں, نالیاں نکل گئیں. اپنے ہی بندوں نے پھر ان کی گردنیں اتاری جو جنگوں میں اس وقت یہ, اور حضور نے کہا سارے نکل جاؤ ادھر سے, میرا مدینہ خالی کر جاؤ. خیبر کی زمینیں چھوڑ گئے روتے ہوئے, قلعے اپنے بڑا کچھ چھوڑ کر گئے. بڑے قلعے تھے ان کے, بہت بڑے بڑے قلعے تھے, وہ چھوڑ گئے. جاتے وقت اپنی نسلوں کو بتایا اس نبی نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا. وہ کہتے جس نبی نے ہمارے بندے مارے تھے اس نبی کی پوری امت خون سے نہ نہلا دی. تو یہ نہ کہنا اس وجہ سے یہ مارتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہمیں کیوں مارتے ہیں. کہتے تمہارے نبی کا بدلہ ہے ابھی تک. ہمارے مسلمان نہیں ہو روایت ادھا ہے ادھا کیا بھائی, کیا غداروں کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. تم مارو ہم بھی مریں گے, مرنا کیا ہے, ہمارا کیا ہے, مرنا ہی ہے نا آخر. ہم کہتے کہیں پتہ نہ لگ جائے. پتہ کیا, سب پالیسی سب کے سامنے رکھو. ہم لوگ اپنے یہ سب سے پہلے یہ کام ہمارے ملک کے اندر نا, جس نے معذرت لکھی بڑی کمال کی کتاب ہے سیرت النبی شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی, ٹاپ کی ہے تحقیق کے, لیکن نا جہاد کے معاملے میں شبلی کا معذرت آنا ایک نا رویہ ہے. وہ بس جی تھوڑا حملہ ہو گیا, بہت نہیں مارے گے, تھوڑی جی سی. سید مودودی اٹھا سے کہا الجہاد فی الاسلام, ماریں گے, مارتے ہی رہیں گے, تم مارو گے ہم بھی ماریں گے, بس کوئی معذرت مذرت نہیں. اسلام کہتا ہے پوری دنیا پہ جہاد کر کے ان کے اوپر چڑھ جاؤ, ساری سلطنتیں تم لے لو اور عدل تم قائم کر سکتے ہو, تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی جا کے اقبال نے کتاب پڑھی, خوش ہو گیا, اٹھ کے کھڑا, اس نے کہا دنیا میں مودودی جیسا کوئی آدمی نہیں. ایک قادیانی آیا, اس نے آ کے علامہ اقبال کو کہا آپ بتائیں کیوں آپ ہمارے خلاف ہیں. علامہ اقبال نے کہا یہ میں تجھے بتاتا ہوں. اندر گئے, جا کے الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی کے لائے, ان کو کہا پڑھ لے. قادیانی پڑھ کے آیا, واپس آ کے مسلمان ہو گیا. میں اس وجہ سے تیرا نبی کہتا ہے اب دوستو چھوڑ دو, جنگ کا خیال ہے میری شریعت میں, جنگ اب حرام. مرزا قادیانی ہیں, اس نے کہا اس وجہ سے اسلام کو نیچے لگنے کے لیے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سازشانہ اغراض و مقاصد اللہ پاک نے بتایا. اگر ثابت قدمیاں تم رہو اور چپ کر کے اللہ تعالیٰ کے پیچھے لگے رہو, ساری گرمیاں سرگرمیاں اللہ کو ان کی پتہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نقصان پہنچا کر رہے گا. تم بس اپنی جگہ پہ جمے رہو, تمہارا ہونا بہت ضروری. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم اشفی کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, اللہم منصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین, اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا الہی ہمیں ہر وہ خیر دے دے جو پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, ہر اس شر سے بچا لے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مامون اور محفوظ فرمایا. اللہ ہم تجھ سے پاکستان کے استحکام اور اس کی جغرافیائی نظریاتی علاقائی سرحدوں کی حفاظت کا سوال کرتے, اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے, ہر ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے. ان ظالموں کے ظلم سے ہم کو نجات عطا فرما, جو لوگ ان کے ساتھ مل کر اپنے دین کے بارے میں جہاد, ان کی نصرت فرما, مدد فرما. ہمیں اس قرآن کی روشنی میں اپنے آئین کو مرتب کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے لاز, اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو, اپنی پالیسیز کو اس کے مطابق خارجہ پالیسیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ایسے لیڈر عطا فرما کہ جو اس کے مطابق ہماری ملک کی خارجہ پالیسیاں بنائیں اور داخلی پالیسیاں بنائیں. یا اللہ ہم تجھ سے اسلام کی خلافت کا سوال کرتے ہیں, ہمیں خلافت عظمیٰ کے وہ دن دکھا دے کہ جس کا تو نے حکم فرمایا. اللہ اب تو صدیاں بیت گئیں, خلافت کو دیکھنے کو اب آنکھیں ترستیاں ہیں, جانے کس دیس وہ صورتاں بستیاں ہیں کہ جن کے دیکھنے کو اب اکھیاں ترستیاں ہیں. اب تو آنکھیں ترس گئی. اللہ اپنے دین کو غالب فرما, اپنے دین کے ذریعے دنیا کو روشن فرما. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو پوری دنیا پر لہرا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ کی تعبیر پوری دنیا میں ہم کو دکھا. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رباه عفوك إني للنور مدت يداي, نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا,
رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي